جو صحابہ کو گالیاں دیتے نا، وہ پیغام کہاں ہے شمائل آقا جی کا کہ آقا جی نے مجھے کہا تم حضرت عمر کی تلوار ہو. کس لیے کہا؟ جو ابو بکر عمر عثمان علی کو گالیاں دیتے ہیں. زنا کی اولاد سے بدتر ہونا کمی ہے. اللہ نے مسجدیں بنائی، نبی نے مسجدیں بنائی، تم نے امام باڑے کیوں بنائے؟ وہ باتیں مسجد میں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے وہاں لوگوں کو امام باڑے میں گالیاں سکھانی تھی. ان صحابہ کو گالیاں دو. اور آپ کو میں نے کہا ہے اگر کسی نے کھلی گالی دی تمہارے سامنے اور تم میں محبت اگر نبی کریم کی ہے، وہ ان کے دل کو تکلیف دیتے ہیں کیونکہ عاشق رسول تھے، آقا کے ساتھ عاشق معشوق تھے. اگر تمہارے سامنے دی ہمارے انشاءاللہ اس کو اسی وقت قتل کرو اور بری طرح قتل کرو، اور اخلاق سے گری ہوئی گالیاں بھی دیں، وہ بھی معافی میں آ جاتی ہیں. کیوں؟ قرآن نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالقول الا من ظلم بالسوء من القول الا من. خدا بد کلامی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بد کلامی کرے مگر جس پر ظلم کیا جائے اس کی بد کلامی معافی میں ہوتی ہے. قرآن شریف کی آیت. تو کسی سے بد کلامی اگر نکل گئی کہ انہوں نے نبی کے دل کو تکلیف دی کہ حضرت عمر کو نبی کریم نے اتنا درجہ دیا، کہا کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے، ان کو گالیاں دینی چاہیے. نبی کریم نے ابو بکر سیدنا ابو بکر پیچھے نماز پڑھی، اتنا شرف دیا، ان کو گالیاں دینی چاہیے. کہا میری بیٹیاں 40 بھی ہوتی مرتی جاتی میں عثمان کو دیتا، ان کو گالیاں دینی چاہیے. یہ ایسا کرتے ہیں. ہم یہاں سنی شیعہ بریلی نہیں چلاتے ہیں، ادریسی قادری نہیں چلاتے ہیں، یہ رستے ہیں. ہم کہتے ہیں مرکز سے مت ہٹو، ادریسی بنے نہ بنے، قادری بنے نہ بنے، کچھ بنے نہ بنے. اگر تم نے یہ بن گئے کہ تمہاری نیت میں ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، کہ حضرت محمد مصطفیٰ جو کہہ دیں گے ہم ان کے پیچھے اندھا ہو کے چلیں گے. تو حضرت محمد مصطفیٰ ان میں موجود تھے، ان کے ہوتے ہوئے بیچ میں تم کون مداخلت کرتے؟ ابو بکر نے خلافت میں ایسا کیا، حضرت علی سے اختلاف ہوا نہیں ہوا، وہ پیچھے موجود تھے. تم حرامی کی اولاد، تم کون ہوتے ہو تم ان میں دخل دو؟ دخل دینا چاہیے. جب وہ پیچھے موجود ہیں وہ جانے، انہوں نے قبول کیا. جب آقا نے قبول کیا، ہم دخل نہیں دیتے، ہم نے قبول کیا. جو ہوا بیچ میں نے وہ جانے، حضرت محمد مصطفیٰ جانے. کتنی انصاف کی بات ہے. اس لیے ایک پیغام میں پہلے کہا یہ عذاب ان پر تھوڑا ہے. آقا جی نے کہا جو اپنے کو یہ پیٹتے ہیں چھریوں سے، یہ عذاب ہے صحابہ کو گالیاں دینے کا. آقا جی نے کہا. اور آقا جی نے ابھی جو پانی دینا، اور تم بھی اس چیز کو ایسے ہی کرو تاکہ آقا جی تم سے خوش ہوں. جدھر آقا کی محبت اور عشق ہے تمہارا ادھر ہے. تو اس میں اختلاف تو نہیں ہے. نہ میں نے اپنے پاس سے بات کہی ہے، ان کے پیچھے اندھا ہونے کے چلنے چاہیے. وہ اللہ کے وحی سے بولتے ہیں، وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے. ہاں اچھا سنیں آقا جی کے الفاظ. یہ کشتیں رہیں گی اور یہ تلوار ان کی گردوں پہ قیامت تک چلتی رہے گی اور چلاتے رہنا. تو آقا جی کے الفاظ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا. یہ آقا جی کے الفاظ اب دیتا ہوں. کیا کہا؟ امین محمد کے عمر کی تلوار ہے.
امین محمد کی عمر کی تلوار ہے، آقا جی نے شرف بخشا، آپ بھی ایسے بنیں گے انشاءاللہ۔ امین محمد کی عمر کی تلوار ہے جو اصحاب محمد کو گالیاں دینے والوں کی گردنوں پر ٹکی ہوئی ہے، بولو انشاءاللہ۔ آقا نے مدد کر دی، اور آپ بھی ایسے بنے، ہمارا کوئی اختلافی معاملہ نہیں۔ نبی سے موافقت، اور موافقت سوچنا نہیں، یہ ہوا اندھی موافقت۔ انہوں نے ایسا کہا ہے بس ٹھیک ہے، چاہے وہ آدمی نماز پڑھے نہ پڑھے، کچھ بھی کرے، اگر آقا نے کہا یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، اگر آقا نے کہا وہ غلط ہے، نماز پڑھے روزہ پڑھے منافق ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، بس ہم یہ جانتے ہیں جس کو وہ ٹھیک کہیں وہ ٹھیک ہے، کچھ بھی کرے۔ جیسے حضرت عثمان کو شرف بخشا کہ ما علی عثمان بعد، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کچھ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ آقا جی اندھی موافقت، آقا جی غلط بات کبھی نہیں کرتے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ نہ ادھر سنی کا مشن چلاتے ہیں، نہ شیعہ کا مشن، نہ بریلی، نہ دیوبندی، نہ قادری، کچھ نہیں چلاتے ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا تمہارا مرکز حضرت محمد ہے، اگر ادھر سے نہیں ہٹے تم، بریلی سنی بریلی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ایک منٹ میں آدمی بن جاتا ہے، لیکن ان کا عاشق ایک منٹ میں نہیں بنتا ہے، ایک منٹ میں قسمت سے بنتا ہے، قسمت سے بنتا ہے۔ اس لیے آقا نے ایک نعمت مجھے کہا کہ تم پہ ایک بڑی نعمت، ہم تمہارے معشوق بنے، انشاءاللہ آپ کے بھی بن جائیں گے کیا اور کیا کرنا۔ اور دوسرا کل پرسوں آیا تھا ہمت کر کے، تو آقا نے کہا جس چیز میں اختلاف ہو اکثریت پہ فیصلہ کرو، اکثریت پہ، تو ان کی بات ماننی چاہیے نا۔ تو متاع جو کرتے ہیں، لوگوں کی بہن بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں سے زنا کرواتے ہیں، متاع چلایا ہوا ہے، اور اس میں 99% علماء اور اولیاء نے ناجائز کہا ہے، عوام نے نہیں، علماء اور اولیاء نے مل کر اس کو ناجائز حرام کر نہیں کرو، اور آقا نے کہا اکثریت پہ فیصلہ کرو، پھر نہیں کرنا چاہیے نا، یہ اکثریت کا ہے۔ اور آقا یہ نہیں مانتے ہیں، اپنی جو یہ متع کرتے ہیں، حرامیے کی اولاد اپنے گھروں میں پیدا کرتے ہیں، شیطان پیدا کرتے ہیں زنا سے، اور زنا اپنی بیٹیوں بہنوں سے کرواتے ہیں، اور لوگوں کی بیٹے بہنیوں سے کرتے ہیں۔ تو یہ اکثریت کو آقا جی نے کہا فیصلہ، پھر اکثریت نے فیصلہ نہیں کیا، اور اکثریت میں کون شامل ہیں؟ تمام اولیاء، تمام علماء، عوام نہیں۔ پھر یہ بات مضبوط ہے کچی ہے؟ اور اس سے مضبوط تقاضۂ کرم سامنے آیا تو پوچھا، آقا جی نے فیصلہ ہی خطر دیا، اس کو زنا قرار دیا۔ اب اکثریت کا فیصلہ نہیں رہا، کون سا فیصلہ رہا؟ آقا جی کا۔ آقا جی کو زنا قرار دیا، یہ زنا کراتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہر چیز آقا کے خلاف کرتے ہیں اکثریت۔ سب سے بڑی بری چیز جن سے رسول نے عشق کیا، خدا نے عشق کیا، 12 جگہ حضرت عمر کے موافقت میں قرآن اترا، 12 جگہ موافقت قرآن، اور حضرت نبی کریم نے حضرت عمر کو صلاحیت نبوت کا درجہ دیا کہ کوئی نبی ہوتا یہ تو ان کو گالیاں دیتے ہو، امام باڑے بناتے ہو، باتیں مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ اور حکومت کہتی ہے، خدا نے کہا تم پر طاعت واجب ہے خدا کی اور نبی کی، تمہارے حاکموں کی، اور ان حاکموں سے خدا پوچھے گا اگر یہ گالیاں دلواتے ہیں ان سے،
یہ اپنی ٹیلیجنس ویلیجنس کیلیجنس جو ان کی شیطانی کی وہ میڈیا فیڈیا وہاں بھیجیں، دیکھیں یہ باتیں صحیح ہیں غلط ہیں، یہ ادھر سکھاتے ہیں نہیں سکھاتے ہیں؟ سکھاتے ہیں تو اس کو مسمار کر دو، جہاں حضرت عمر کو گالیاں سکھائیں، ابو بکر کو گالیاں دلوائیں، حضرت عائشہ کو گالیاں دلوائیں، جن کے متعلق 2 رکوع قرآن میں اترے 2 آیتیں کافی تھی۔ اگر نہیں ہے تو بناتے رہیں امام باڑے کوئی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی میں جو نبی نے کیا، مسجد نبی نے بنائی، قرآن نے مسجدیں بنائی، تعریف کی، تو مسجد میں باتیں ہو سکتی۔ ادھر خشخشا اندر کیوں گھستے ہو؟ باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ حرامیوں کی اولاد گھروں میں زنا کی کیوں پیدا کرتے ہو؟ یہ میری رائے ہے، آقا ان کے اکثریت پہ جاؤ اختلاف میں، کیوں نہیں گئے؟ تو اب نبی کریم نے اس کو حرام زنا قرار دیا ہے، اب بھی اس کو نہیں چھوڑو گے۔ جو ان کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، جو زنا کی اولادیں زنا کرواتے ہیں، یا حضرت محمد مصطفیٰ کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نہیں کہتا میرا ساتھ،